السلام علیکم دوستوں، پیارے دوستوں، آج آپ سبھی کے لیے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں، جس کو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستوں، آپ سبھی کو بتا دیں کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ بڑا ہی نیک اور پرہیزگار تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھا، اس کی خوبصورتی کی مثال اتنی تھی کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ تو دوستوں، ایک مرتبہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پاک کے پاس گیا اور اپنے دل آزاری کی اور بہت رویا۔ یعنی وہ اس قدر پیارے آقا سے محبت کرتا تھا کہ جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ دوستوں، وہ مسافر جب مدینہ منورہ آیا تو یہاں سے اس کا جانے کا ذرا بھی دل نہ کر رہا تھا اور اس نے مدینہ منورہ میں ہی رہنے کا ارادہ کر لیا اور پھر وہ مدینہ منورہ ہی رہنے لگا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت کو دیکھتے تو اس کی محبت کو دیکھ کر وہ بڑے ہی تعجب ہوتے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ جس طریقے سے تم عبادت کرتے ہو اس طرح میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مسافر ہو اور اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ اور پیارے دوستو، اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ جس خدا کو تم مانتے ہو اسی خدا کو میں بھی مانتا ہوں، اور وہی ذات ہے جو دینے والی ہے، اور تم بھی اسی کے محتاج ہو تو میں تم سے کیوں مانگوں۔ اتنا سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت سے بڑے متاثر ہوئے۔ تو پیارے دوستو، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حج کا مہینہ آ گیا اور مدینے والے جو تھے وہ سبھی کے سبھی حج کی ادائیگی کے لیے مکہ شریف روانہ ہونے والے تھے، اور انہی میں سے یہ جو شخص تھا یہ بھی تیار ہو گیا اور یہ بھی قافلے والوں کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ وہ شخص بھی حج کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو حضرت عمر قافلے والوں کے پاس آئے اور آخری بات کہنے لگے کہ وہ جو شخص ہے وہ بڑا ہی نیک اور پرہیزگار ہے، تم سبھی قافلے والے اس کی حفاظت کرنا۔ یہ سننے کے بعد قافلے والے اس بات کے اوپر راضی ہو گئے، کیونکہ قافلے والے اس بات کو جانتے تھے کہ یہ شخص بڑا ہی نیک اور پرہیزگار ہے اور اس کے من میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ اس کے بعد پیارے دوستو، وہ شخص بھی قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اسی قافلے والوں میں ایک عورت بھی تھی جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھی، اور اس عورت کی جو نظر تھی وہ اس شخص پر پڑنے لگی اور دھیرے دھیرے یوں وہ شخص کی خوبصورتی کے قائل ہونے لگی۔ اور ایسے وقت میں جب بھی قافلہ کہیں پر رک جاتا تو وہ قافلے والوں کے ساتھ اپنا خیمہ نہ لگاتی، یعنی اسی شخص کے قریب اپنا خیمہ لگاتی، اور وہ شخص جہاں بھی رکتا وہاں پر وہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگتا، اور وہ عورت قرآن شریف سننے کے بہانے اسی شخص کے قریب جا کر بیٹھ جاتی اور اس کی قرات کو سننے لگتی۔ پیارے دوستو، دھیرے دھیرے کر کے وہ عورت اس کے بہت ہی زیادہ قریب آ گئی، اور جب اسے برداشت نہ ہوا تو اس نے یہ بات کہہ ڈالی کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں، اور اگر تم نے اس سے انکار کر دیا تو میں تمہارے اوپر غلط الزام لگا دوں گی اور تمہیں پھنسا دوں گی۔ ویسے بھی لوگ عورتوں کی باتوں پر جلدی ہی یقین کر لیتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرتے رہے۔ تو دوستو، اس شخص نے اس کی بات سننے کے بعد کہا کہ اللہ کا خوف کر، تو کس طرح کی بات کر رہی ہے؟ ابھی تم حج کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہو اور ایسے وقت میں تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ رب العزت تمہارے حج کو قبول کر لے۔ تو پیارے دوستو، وہ جو عورت تھی وہ کسی بھی حد تک ماننے کو تیار نہ تھی، اور جو شخص نے گناہ کرنے سے انکار کیا تو اس عورت کو بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا۔ پھر جب وہ شخص سونے کے لیے گیا تو اسی وقت اس عورت نے ایک اشرفی کی تھیلی نکالی اور اسی شخص کے سامان کے ساتھ اس تھیلے میں جا کر رکھ دی اور چپ چاپ آ کر اپنی جگہ پر سو گئی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو وہ عورت شور مچانے لگی اور یہ بات کہنے لگی کہ میرے پاس کچھ سونے کی اشرفیاں تھیں جو کہ میں نے حج کی ادائیگی کے لیے رکھی تھی، اور میرے پاس صرف اتنی ہی اشرفیاں تھیں، اب میں کیا کروں گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ اب یہ بات سننے کے بعد سارے قافلے والے بڑے حیران ہوئے اور فوراً ہی کہنے لگے کہ اگر کسی قافلے والے نے لیا ہوگا تو ہم اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے دوستو، جتنے بھی قافلے والے تھے ان سبھی کی تلاشی لی گئی، لیکن کسی کے پاس بھی اشرفیوں کی تھیلی نہیں ملی۔ اس کے بعد دوستو، قافلے والے اس عورت کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے سب کی تلاشی لے لیا مگر تمہاری اشرفیوں کی تھیلی نہیں ملی ہے، اور اب صرف ایک ہی شخص بچتا ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار اور نیک ہے۔
اور اگر ہم اس کے اوپر شک کریں تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن پیارے دوستو، وہ عورت کہنے لگی کہ دنیا کے سامنے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اچھا بن کر دکھاتا ہو، لیکن کون جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ ایسے وقت میں تو اس کی بھی تلاشی لینی چاہیے۔ اس کے بعد دوستو سارے قافلے والے اس شخص کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہم نے تمام لوگوں کی تلاشی لے لی ہے، اور ویسے تو ہمارا دل نہیں مانتا ہے کہ ہم تمہاری تلاشی لیں، کیونکہ تمہارے اوپر یقین ہے، لیکن وہ عورت ہے کہ کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہی ہے، اسی لیے ہمیں تمہاری تلاشی بھی لینی پڑے گی۔ تو پیارے دوستو، اس شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تو چوری ہی نہیں کی ہے، اس لیے وہ خوشی خوشی راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی قافلے والے اس شخص کے سامان کی تلاشی لیتے ہیں، تبھی اچانک اشرفیوں کی جو تھیلی ہوتی ہے تو وہ انہیں نظر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ عورت فوراً بولتی ہے کہ دیکھا، میں نے جو کہا تھا وہی ہوا، یعنی یہ شخص اوپر سے دکھاوا کرتا ہے اور اللہ والا بنتا ہے، لیکن اصل میں یہ چور ہے اور یہ دنیا کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا تو بہت ہی برا انجام ہونا چاہیے۔ اب اتنا سننے کے بعد وہ تمام قافلے والے اس شخص کے اوپر وار کرنے لگے اور سبھی کے سبھی نے اس کو اتنا مارا کہ وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ شخص خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ لیکن جب قافلے والوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ آدمی چور ہے اور دنیا کے سامنے دکھاوا کرتا ہے، تو اس شخص کو جنزیروں سے باندھ دیا گیا، لیکن وہ شخص پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی تھا اور وہ خاموش رہا، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کے بعد قافلے والے جو تھے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یعنی حج کی ادائیگی کے لیے، لیکن تبھی اس شخص نے کہا کہ آپ لوگ جو حج کی ادائیگی کرنے جا رہے ہیں، اور میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں بھی حج کرنے کے لیے جاؤں، ایسے وقت میں آپ میری زنجیروں کو کھول دیں تاکہ میں بھی حج کی ادائیگی کر سکوں۔ اس کے بعد دوبارہ آپ جہاں کہیں گے میں وہیں پر واپس لوٹ آؤں گا، میں کہیں نہیں بھاگوں گا۔ لیکن قافلے والے اس کی اس بات پر کسی بھی حد تک راضی ہونے کو تیار نہ تھے اور اس سے کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری جنزیریں کھلنے کے بعد تم حج کا بہانہ بول کر یہاں سے فرار ہو جاؤ اور پھر دوبارہ لوٹ کر نہ آؤ۔ لیکن دوستو، کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہاں، یہ شخص تو حج کی ادائیگی کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے ہمیں اسے ایک موقع ضرور دینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ واپس لوٹ کر بھی آ جائے۔ تو پیارے دوستو، جب سارے قافلے والے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تو ایسے وقت میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس شخص کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ اس کے بعد اس شخص کی زنجیروں کو کھول دیا گیا اور اس سے بات کہہ دی گئی کہ حج کرنے کے بعد آ کر ہم سے مل جانا، اور اگر تم لوٹ کر نہیں آئے تو ہم جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہاری شکایت کریں گے کہ تمہارے اوپر ہم نے بڑا بھروسہ کیا تھا، لیکن تم نے ان کے بھروسے کو توڑ دیا۔ اس کے بعد پیارے دوستو، وہ چپ چاپ حج کی ادائیگی کرنے کے لیے چلا گیا اور مکہ شریف پہنچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رونے اور گڑ گڑانے لگا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا کہ اے میرے پیارے اللہ، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، اے مولا تو میری حفاظت فرما۔ پیارے دوستو، اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کی اور فوراً ہی اس کی دعا قبول ہو گئی۔ فوراً ہی وہ شخص جو تھا وہ حج کی ادائیگی کرنے کے بعد اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس سے کہا گیا تھا کہ حج کرنے کے بعد تم یہاں پر واپس آ جانا۔ اس کے بعد قافلے والے نے جب اس شخص کو دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگی کہ ایسے وقت میں تو لوگ بھاگ جایا کرتے ہیں اور کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے ہیں، لیکن تم نے ہمارا بھروسہ جیت لیا ہے اور اس بات سے ہم بہت ہی زیادہ خوش ہیں، اسی لیے ہم تمہیں جنزیروں میں نہیں باندھیں گے۔ اس کے بعد پیارے دوستو، قافلے والے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ اچانک اس عورت کے پاس جتنی بھی مال و دولت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی تھی، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ مال کی ضرورت تھی۔ تو اس نے قافلے والوں سے پوچھا تو قافلے والوں کے پاس بھی بہت کم مال و دولت تھی۔ اب وہ عورت بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی کہ میں مدینہ منورہ واپس کیسے پہنچوں گی۔ ایسے میں اس کے ذہن میں بس یہی خیال آیا کہ جب کسی جگہ پر قافلہ رکے گا تو میں کسی گاؤں کے اندر جا کر مدد مانگوں گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی میری مدد کر دے۔ اس کے بعد دوستو، سفر کے دوران ایک جگہ پر قافلہ رکا تو اس عورت نے موقع پاتے ہی وہ گاؤں کے اندر پہنچ گئی اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگوں سے مدد مانگنے لگی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ اب ایسے میں اسے ایک شخص نظر آیا اور وہ یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد تو کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں تمہارے پاس مدد مانگنے کے لیے کیوں آتی؟ تو اس شخص نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، مجھے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور چاہیے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ تو یہ بات سنتے ہی اس شخص نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے عذر دے گا وہ قیامت کے دن دے گا، لیکن مجھے کچھ حصہ آج اور ابھی چاہیے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ بھلا تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے وقت میں وہ جو عورت تھی پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے تو بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، تو وہ فوراً ہی اس بات کے اوپر راضی ہو گئی، اور پھر اس عورت نے اس شخص کے ساتھ گناہ کر لیا، اور بدلے میں اس شخص نے اسے اجرت کے طور پر مال دے دیا اور اسے وہاں سے روانہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ عورت ایک جگہ پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی اس کے پاس ایک فقیر آیا اور کہنے لگا، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ تم ماں بننے والی ہو؟ تو وہ عورت بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو گئی، اور وہ یہ بات کہنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوراً ہی وہ فقیر یہ بات کہنے لگا کہ فلاں شخص کے ساتھ تم نے گناہ کیا تھا نا، یہ اسی کی اولاد ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی۔ تو اس نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے اوپر تم نے چوری کا الزام لگایا تھا اسی کے اوپر یہ الزام بھی ڈال سکتی ہو۔ اور اتنا سنتے ہی وہ عورت زور زور سے چلانے لگی کہ جو شخص نیک بننے کا دعویٰ کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے، زبردستی کی ہے، جس کی وجہ سے آج میں ماں بننے والی ہوں۔ اور میں نے بات اس لیے ظاہر نہیں کی تھی کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور ایسے وقت میں مجھ سے یہ بات چھپی نہیں رہی۔ اور یہ بات اس عورت نے قافلے والوں کو بتائی۔ اب یہ بات سنتے ہی قافلے والے جو تھے وہ فوراً ہی غصے میں آ گئے، اور غصے میں آنے کے بعد اس شخص کے اوپر وہ لوگ غصہ اتارنے لگے۔ اور دوستو، آپ سبھی کو بتا دیں کہ وہ شخص جو کہ پہلے سے ہی بہت زیادہ زخمی تھا، لیکن دوسری مرتبہ جب اس کے اوپر وار کیا گیا تو وہ اور بھی زیادہ زخمی ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ شخص خاموش رہا۔ اس نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر مکمل یقین تھا۔ اور آپ سبھی کو بتا دیں کہ قافلے والے دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ کتنی عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کو نیک سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ غلط انسان نکلا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹوٹ جائے گا اور ضرور اسے کوئی نہ کوئی بڑی سے بڑی سزا سنائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد قافلے والے جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ان لوگوں نے اس کی یہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی کہ کس طریقے سے اس شخص نے اس عورت کی اشرفیاں چرا لی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ زبردستی اس عورت کے ساتھ گناہ بھی کیا تھا۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ہی جلال آیا، اور وہ کہنے لگے کہ میں تو تجھے بہت ہی نیک مانتا تھا، اچھا انسان سمجھتا تھا، لیکن تو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے، اور ایسے وقت میں تو تجھے کڑی سے کڑی سزا سنانی چاہیے۔ تو پیارے دوستو، ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں ہی وہاں پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما گئے، اور آ کر یہ بات کہنے لگے کہ یہ جو عورت ہے، وہ جو بات کہہ رہی ہے، یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹ بول رہی ہے، یعنی کہ یہ جو شخص ہے اس نے اس عورت کی کوئی اشرفی نہیں چرائی تھی اور نہ ہی اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تو یہ سننے کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جبکہ پورے قافلے والوں نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اگر تو نے ذرا بھی جھوٹ کہا تو اس کا بڑا ہی برا انجام تجھے دیکھنے کو ملے گا۔ تو مجھے یہ بات بتا کہ تو نے فلاں جگہ پر تو نے اس شخص سے بات کہی تھی کہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کرنا چاہتی ہوں، اور اس نے منع کر دیا تھا۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت بہت ہی زیادہ ڈر کے مارے کانپنے لگی، اور وہ کہنے لگی کہ ہاں میں نے بات کہی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہنے لگے کہ پھر جب اس شخص نے گناہ کرنے سے منع کر دیا تو اس وقت تم نے اس کو دھمکی دی تھی یا نہیں کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گی؟ تو وہ جو عورت تھی وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے سچ سچ بتانے لگی، اور یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ نے پورا واقعہ سنا دیا۔ تو وہ عورت ہر بات کے اوپر راضی ہو گئی اور اس نے اپنی غلطی کو مان لیا، لیکن باقی جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ یہ بات کہنے لگی کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ غلط ہے، لیکن اصل میں غلط تو یہ عورت ہے، تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو ایسے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فلاں قبرستان میں چلے جاؤ اور وہاں گڈھا کھودنے کے بعد اس کا آدھا جسم گڈھے کے اندر رکھ دو اور آدھا جسم اس کا گڈھے سے باہر رکھ دو، اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد ویسا ہی کیا گیا،
उसके बाद वो औरत जो थी वो हलाक हो गई। लेकिन बाकी साहबा इकराम जितने भी वहां पर मौजूद थे वो ये बात कहने लगे कि आपको ये सारी बातें कैसे मालूम हुई, पूरा वाकया जो था वो हूबहू आपने कैसे बता दिया। तो इस बात पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह ने मेरी नजरों के सामने पूरा वाकया पेश कर दिया ताकि जो भी कसूर है ये किसी भी तरीके से रुस्वा ना हो जाए, और अल्लाह इस बेकसूर से राजी है। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक्य के हवाले से ये बात हमें मालूम होती है कि जब कोई भी बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि दुआ जायज होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से जरूर शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, और मजीद इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे अगली बार एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।